اب ذرا یہ بلاول کے حوالے سے تو ہم تذکرہ کر ہی چکے ہیں، معاملہ ہے نواز شریف صاحب کی دمار انٹری کا، وہ پہنچے ہیں اور ایک عرصے بعد پہنچے ہیں، لیکن جو بیانیہ ہے وہ ہے یہ خاور وہاں گئے نہیں ہیں، وہ ہم ویکنڈ پہ جائیں گے چوہے صاحب، ویکنڈ پہ پلان کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ ان کی اب تو سر بجٹ بھی آگے ہو گیا ہے نا، تو پھر خاور صاحب اب صحیح ٹائم گزاریں گے وہاں پر، اور موسم بھی اچھا ہے، تو خیر بڑی ان کی انٹری ہے، تو وہ ایک عرصے بعد یعنی کہ 10 سال نہیں یہ تاحیات قائد ہے نا ان کے تاحیات، آپ ایکسیپٹ کرتے وہ ہیں؟ گئے ہوئے ہاں ہیں نہیں تو یہ بالکل، یہاں پاکستان بیٹھے مسلم لیگ نون اس کو مانتی ہے تاحیات قائد، ہاں، اور آپ بھی مانتے ہیں میں اپنے تاحیات قائد؟ پارٹی مانتی ہے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو بلے جو پارٹی، ہر پولیٹیکل پارٹی کا قائد ہمارے لیے قابل عزت ہے جی بالکل، اس پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر کا کسی کے ساتھ بھی بالکل صحیح۔ اچھا اب ذرا یہ ہے کہ بیانیہ ان کا ہے مجھے کیوں نکالا کا، مجھے دیس نکالا انہیں کیوں ہونے دیا، انہوں نے عوام سے بھی شکوہ کیا کہ یہ آپ نے ہونے دیا تو ایسا کیوں ہونے دیا، تو یہ سوال یہاں پر بیسکلی یہ اٹھتا ہے، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ ذرا اس پہ اگر ان کی گفتگو یہ سنوائی جائے، دو چیزیں سنوا دے کہ کیوں نکالا گیا، جیلوں میں کیوں ڈالا گیا، قصور آپ کا بھی ہے ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا قدم بڑھاؤ، لوگ کہتے تھے نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ قدم تو بڑھایا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ساتھ کوئی نہیں تھا، یہ ذرا دکھائیے گا پلیز۔ ابھی مجھے آپ نے دیس نکالا کئی دفعہ دیا ہے، مجھ سے گلہ نہ کرو، یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا، کیوں جیلوں میں ڈالا گیا، یہ بھی آپ کو سوچنے والی بات، میں اس پہ کوئی اب بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے یہ نہیں ہے، بولو نا۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، آپ کی مہربانی ہے، 1999 میں قدم بڑھایا تھا میں نے، 98 میں پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں تھی۔ تو حسن ایوب صاحب پہنچے ہیں وہاں پر، ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ایک ملتا ہے ہمیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی سیاسی سرگرمی وہاں پر ہو رہی ہے، کہ بلاول بھی وہاں پر ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو نارملی اتنا نہیں آتے ایک دن کے لیے گئے ہیں، وہ وہاں پر ایک دن کے لیے کون کا ایشو ہے، ایک دن کے لیے وہاں پر گئے ہیں، لیکن معاملہ وہی ہے کہ عوام سے شکوہ ان کو ہے اتنے عرصہ گزرنے کے بعد۔ لیکن نواز شریف صاحب کی جو طرز سیاست ہے وہ یعنی عوام کی فلاح ہے، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہاں پر گئے ہیں، کہتے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ مجھے قبول نہیں ہے، وہ ایک دن گئے انہوں نے کہا جی میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا یہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، جو 15 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا وہاں پر جی کہ یہاں پر میٹرو چلائی جائے، اب اتنے وسائل تو نہیں ہے گلگت بلتستان کے، لیکن یہ وفاق ہی پے کرے گا نا، تو نواز شریف صاحب تو جہاں جاتے ہیں وہاں پر تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پر آؤں گا تو وہ کارکردگی پر وہ ووٹ مانگتے ہیں، وہ کسی کو برا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وفاق کیسے پورا کرے گا؟ وہ جیسے بھی کرے گا جی، یہ پھر اب ان کا مسئلہ ہے نا، لیکن وہ کر کے دکھا دیں گے۔ اب نواز شریف صاحب نے جو کہہ دیا یہ پی ایس ڈی پی ہے نا، وفاق کا پی ایس ڈی پی ہوگا اس میں سے لگا دیں گے۔ اچھا نواز شریف صاحب وفاق کے انڈر ہی ہے، وہ پروونس تو ہے نہیں، تو وہاں پر جو کچھ ہوگا نواز شریف صاحب جو وعدے کرتے ہیں، یہ جگہیں ان کے مینیفیسٹو میں جو بات کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں موٹر وے بناؤں گا، بنائی، انہوں نے جو کچھ دعوے کیے اس پر عمل درآمد کیا، ہاں یعنی کٹا مرغی انڈے اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ ایک سالڈ جو ہے وہ دیتے ہیں، منصوبوں کا اعلان کرتے ہیں اور پھر وہ کر کے دکھاتے ہیں، اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے۔ تو گلگت بلتستان کے اندر نئی یونیورسٹی کی تعمیر، وہاں پر نئی یونیورسٹی بھی آئے گی انشاءاللہ، اور وہاں پر جتنا بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ سب مکمل کیے جائیں گے۔ یہ اور آپ دیکھیے گا کہ حکومت بنتے ساتھ ہی پہلی سہمائی سے کام سٹارٹ ہو جائے گا، پہلی سہمائی سے گلگت بلتستان کے لیے جو نواز شریف صاحب اناؤنس کر گئے ہیں اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، یہ آج اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں۔ بات ویسے حضرت صحیح کر رہے ہیں، قائد جو بھی وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، لیکن قائد کے ساتھ جو وعدے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب صاحب سمیت اور بھی ہمارے کافی دوست ان کو لینے کے لیے گئے، چارٹر پلین پہ لائے، ریڈ کارپٹ ہم نے ویلکم دیا، اور اخبارات کے اندر ہم نے پورے اشتہارات چھپوا دیے کہ جی وزیر اعظم انشاءاللہ محترم نواز شریف صاحب۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو الیکشن کے بعد پھر ہمارے قائد کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، ان کے چھوٹے بھائی سن مینشن کر دیا کریں نا کہ واپس لائے اور سارا کچھ آئے۔ میں یہ 2024 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا میں تو 2007 بھی یاد ہے نا، آئے تھے اور پھر نہیں پر خاور یہ لوگ کیوں نہیں مانتے تھوڑی گل؟ تو نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو شکوہ ہے محترم قائد کا وہ بالکل ٹھیک ہے،
کہ میں آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں اور پیچھے سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کیوں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ ووٹر ان کو جو ووٹ نہیں ڈالتے لاہور میں. کمال کہتے 14 میں سے 13 یہ سیٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن ٹریبیونل یہاں پر لوگ بن جاتے ہیں ہمارے تجزیہ کار بھی کہ جناب وہ فلاں اس کو ووٹ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یا الیکشن کمیشن نے انہوں نے ووٹیں جو ہے وہ گنی ہوئی تھی، یا انہوں نے خود جو ہے وہ جو انتخابی عزاداری تھی وہ سنی ہوئی ہے. لیکن جوئی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ جو ابھی شکوہ کر رہے ہیں میاں صاحب، لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جی ایک تو مجھے یہ کیوں اس جگہ پہ اٹک گئے، حالانکہ اس بات کو تقریباً 9 سال ہو گئے جب انہیں حکومت سے نکالا گیا تھا، تو ابھی بھی وہاں پر گلگت بلتستان پہنچے، شاید خاصے عرصے کے بعد گئے ہیں، تو اس لیے وہاں پر شکوہ کریں. اور ساتھ میں جو صاحب ماشاءاللہ ان کی بیٹی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو رن لیڈ کر رہی ہے سی ایم، چھوٹے بھائی ان کے ادھر ہیں، جس طرح وزیر اعظم ہیں، سمدھی ان کے ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، باقی ان کے جو نیفیو نہیں وہ جو عابد شیر علی صاحب وہ سینیٹر ہیں، ان کے جو اسحاق ڈار صاحب کے جو ان کے وہ 5 انگلیاں گھی میں علی ڈار ان کے وہ ان کے علی ڈار ان کے میرے خیال میں داماد ہیں، وہ میاں صاحب کے جی ویسے معاف کرنا خاور وہ ایڈوائزر ہیں سی ایم کے تھے، اور مطلب عوام کیا دے. جی جوئی صاحب نہیں گل سن لو نا ہونا. جی جی 1 منٹ ہے آپ کے پاس؟ سر ہے، سر بولیں. چلے آج ہی پاکستان کے ایک بہت بڑے کنسرن جو ہے نا کنسٹرکشن میں، یعنی گورنر کے پی بلوچستان جو ہے نا جعفر مندوخیل کے کزن بھی ہیں، تو میں کسی کام سے ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں کہ کوئی کام شب نہیں کر رہے، کوئی ٹھیکے نہیں لے رہے، کچھ نہیں. ان کا جس لیول کی کرپشن ہو گئی ہے، جس لیول کی کمیشن مانگی جا رہی ہے پنجاب میں اور مرکز میں اور ہر جگہ، ہمارے بس کا روگ نہیں. میں گھر بیٹھ گیا ہوں. یہ عالم ہے، یہ جو ڈینگے مارتے ہیں یہاں آ کے، وہ یعنی کہ وہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. کوئی عقل سے کام لیں، انف از انف. کوئی عام بندے کی روٹی روزگار کا سوچو. اس دن بھی میں نے ایک بندے نے بھی آپ کو ریفیوٹ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایک بوٹی نہیں کسی نے بھیجی، یعنی وہ قربانی کے گوشت کی. یہ عالم ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے آ کے ہمارا دماغ خراب کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں. میگا کرپشن سکینڈل، کوستان سکینڈل، دودھ کی اور شہد کی نہریں دیکھی ہیں آپ نے وہاں پر کوستان کے اندر؟ کوستان کا عملی طور پر پلی بارگین کر رہے ہیں، کنفیشن ہے اس کا مطلب ہے، اپنے جو ان کے پاس ایسٹ تھے وہ سرنڈر کر رہے ہیں. تو 12واں اسکیل کا بندہ ہے، 1.25 ارب روپے اس کے پاس سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، صاف چلی شفاف چلی خیبر پختونخوا میں. مطلب دیکھیں یہ تو وہ بات ہے جو کہ ایویڈنس آن ریکارڈ ہے، الزام کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن میں یہ ایویڈنس ہے، پیپرڈ ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. میں نے اس کا جواب دو جو میں نے کہا ہے. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بات یہ